आवारगी विद दानिश का नया सेगमेंट लेक्चर सीरीज फॉर सीकर्स मशाहिर की कहानी सफदर इमाम कादरी की ज़बानी की पहली कड़ी पेश खिदमत है। तमाम नाजरीन को जावेद दानिश का आदाब। ये हमारी खुशबख्ती है कि 17 अक्टूबर यौम सर सैयद और मादर दरसगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने के हवाले से सफदर इमाम कादरी साहब सर सैयद अहमद खान पर खुसूसी मकाला पेश करेंगे। सारी दुनिया के अलीग दोस्तों को यौम सर सैयद मुबारक। 15 रोज़ा इस सेगमेंट को आप हमारी यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे और सवाल भी पूछ सकेंगे, सवाल कमेंट में कर सकेंगे और कोशिश होगी कि सफदर साहब इसका जवाब भी फर्दर दिया करेंगे। सफदर साहब आदाब। यौम सर सैयद आपको और तमाम दोस्तों को मुबारक, खुश आमदीद। तो हजरत, हमारा काम हो गया, अब आप पेपर पढ़ेंगे या क्या है, बताएं क्या पेश कर रहे हैं। तो मैं इस खास मौके के लिए सर सैयद अहमद खां की इल्मी और अदबी खिदमात और उन्होंने जो तहरीक चलाई जिससे हम आज अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानते हैं, उसके मुकम्मल तारुफ और मुहासबे की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मुख्तसर वक्त में चाहूँगा कि तमाम बातें और उनका जो मौजूदा तनाजुर है, उसकी मानवियत है, वह भी वाज़े हो सके। वाह, तो बिस्मिल्लाह। हजरात, 19वीं सदी के निस्फ दो में रूनमा होने वाली नई बेदारी ने इस मुल्क को हकीकत की मुख्तलिफ सतहों और मसलों से मुतारिफ कराया। नए ख्वाबों और नई आरजू मंदियों के सहारे एक नए समाज की तामीर व तश्कील का सिलसिला शुरू हो गया। हिंदुस्तानी अवाम ने हर चंद के अपने कायदीन और मुस्लिहीन के साथ बेशतर मराहिल में ताउन किया, लेकिन बाज़ मामलात में इख्तलाफ राय के इजहार और इनहराफ की सूरतों से भी गुरेजा नहीं हुए। राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खां की शख्सियात इस एतबार से बहुत दिलचस्प हैं कि उनके रद्दो कबूल से उस अहद में अवामी बेदारी का एक ग्राफ तैयार किया जा सकता है। उन्हें कबूल करने वाले और उनसे इनकार करने के अमल में अवामी बेदारी की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। उस अहद के कई दूसरे मुस्लिहीन की तरह सर सैयद एक मुफक्किर भी थे और एक कौमी मेमार भी। अपने अफकार की तरतीब व तस्वीर और उन पर इज्तिमाई अमल आवरी की मुहिम सर सैयद का मकसद हयात बनी रही। इसीलिए उन्हें रिफॉर्मर भी माना गया और आज उनके उठ जाने के 125 साल होने को आए, लेकिन इसके बावजूद ये महसूस किया जाता है कि उनकी ज़ात से फैज़ान का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह किसी न किसी शक्ल में आज भी जारी है। अलीगढ़ तहरीक हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़हन साजी के मरहले में जिन कसीरुल मकासिद जिहाद से वसी तनाजुर अख्तियार करती चली गई, इसमें सर सैयद की तहरीकी और बहुत हद तक ज़हनी क़यादत को दखल है। लेकिन हाली, शिबली, ज़काउल्लाह, नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अकबर इलाहाबादी के मजमूई कामों से इस तहरीक की हमगिरी कायम होती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद तहरीक से बराह रास्त मुतल्लिक नहीं थे। नज़ीर अहमद हस्बे ज़रूरत नुक्ताचीनी भी करते रहे और अकबर इलाहाबादी की मुखालफत तो सबको मालूम है। लेकिन हकीकत यह है कि सब ने जो कुछ भी सरमाया यादगार छोड़ा, वह कहीं ना कहीं अलीगढ़ तहरीक के काम का नया रुख और उसकी तौसी सूरत ही है। किसी बड़े तहरीककार की असल कामयाबी यही है कि वो अपने मुखालिफिन के कामों को भी अपने इज्तिमाई काम का हिस्सा बन जाने के मौके फराहम करता है। जदीद हिंदुस्तान के तूल अर्ज पर जब नज़र डालते हैं तो सर सैयद जैसी कोई दूसरी शख्सियत हमें नहीं मिलती जिसने मुल्क व कौम को हजार तरीक़ों से मुतासिर करने का फरीज़ा अदा किया हो। अलीगढ़ तहरीक एक शहर की तहरीक नहीं थी और न सर सैयद एक शख्सियत थे। नए हिंदुस्तान की तामीर का जो खाका सर सैयद की रहनुमाई में अलीगढ़ में तैयार हुआ, हकीकत यह है कि इसी में हम आज तक रंग भरकर रोशनी और चमक पैदा कर रहे हैं।
علی گڑھ تحریک کے تمام مقاصد کی بنیاد تعلیم میں سمجھی گئی اور سر سید اپنے عہد کے دانشوروں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہوئے کہ قومی ترقی اور انقلاب کے لیے تعلیم کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سر سید کی رہنمائی میں علی گڑھ تحریک کا تعلیمی تجربہ ہندوستانی مسلمانوں کے ذہن و فکر اور عمل میں ایک انقلاب کا بھی اشاریہ ہے۔ اپنی حکومت کے چھن جانے اور انگریزوں کی غلامی کی چکی میں پستے ہوئے سماج کو سر سید نے تعلیم کے مغربی طوفان سے مقابلے کا ایک نسخہ کیمیا عطا کیا تھا۔ روایت کی جکڑ بندیوں اور مذہب کے حصار کو پار کیے بغیر تعلیم کے نئے منظرنامے کی طرف آنا تھا۔ سر سید اس سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے صرف مغربی تعلیم کے پیمانے چھلکانے پر اکتفا نہیں کیا۔ تہذیب، ثقافت، مذہب، ادب، سیاست، عورتوں کے مسائل، پیشور قوموں کی بہتری کے بارے میں غور و فکر، انگریزوں سے تعلق، معاشرہ قدیم کے بارے میں ایک نیا تصور اور ہم وطن برادران سے شیر و شکر ہونے جیسے مختلف فی اور گوناگوں مسئلوں کی بنیاد پر سر سید نے اپنے تعلیمی نظریات پیش کیے۔ یہ ہماری کوتاہ نظری ہے کہ علی گڑھ تحریک یا سر سید کو صرف مغربی تعلیم کو مقبول بنانے میں محدود کر کے اس کے بے پایاں اور وسیع پیمانے پر فیضان کے سلسلے سے اندیکھی کرتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک ایک دن میں قائم نہیں ہوئی اور نہ سر سید ایک دن میں اس تحریک کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر سکے۔ سر سید کے پاس کوئی جادو کی چھڑی بھی نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ معاشرے کو بدل دینا اتنا آسان نہیں، اس لیے انہوں نے مستحکم تیاری کی۔ علی گڑھ کالج قائم ہونے سے پہلے سر سید کی علمی اور سماجی حیثیت کا اعتراف ایک عالم کرنے لگا تھا۔ ان کے پاس کار پردازوں اور اپنے ہی جیسے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے والے بڑی تعداد میں جمع ہو چکے تھے۔ احالیان وقت سے ربط کا سلسلہ بھی چل چکا تھا۔ غدر کے بعد سر سید کے نقطۂ نظر میں یہ مثبت تبدیلی آئی تھی کہ اپنی قوم کو خواب غفلت سے جگائے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انگلستان کے سفر نے سر سید کے خوابوں کو واضح شکل عطا کرنے کے لیے آخری پتھر کا کام کیا۔ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی یا ایکسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر نے ان خوابوں کو اس طرح تعبیر کی رضا عطا کی کہ انگلینڈ سے لوٹتے ہی رسالے سے لے کر کالج اور یونیورسٹی کے بارے میں فیصلے شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے 5 برسوں میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹی یا کالج سے پہلے سر سید نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس سے پہلے آثار الصنادید اور اسباب بغاوت ہند جیسی بیش قیمت کتابیں سر سید پیش کر کے لوگوں کو سے داد حاصل کر چکے تھے۔ اپنے خیالات اور تصورات کی بنیاد پر یونیورسٹی قائم ہونے سے پہلے ہی سر سید ایک نئے مکتب فکر کی حیثیت سے اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ اس زمانے کی بڑی شخصیات میں غالب، امام بخش صہبائی، رجب علی بیگ سرور، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، مولوی چراغ علی، محسن الملک اور وقار الملک جیسے لوگوں سے سر سید کا ربط ان کی شخصیت کی وسیع المشربی کا اشاریہ ہے۔ سر سید کے حلقے میں علم الحساب سے لے کر تاریخ و جغرافیہ تک اور سائنس سے لے کر شعر و ادب تک ہر طبقے کے لوگ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ علی گڑھ تحریک ہندوستانی مسلمانوں کے ذہن پر اس لیے اثر انداز ہوئی کیونکہ ان کے ذہن و فکر میں پیدا ہو رہے سارے سوالوں کا جواب اس تحریک کے پاس تھا۔ سر سید کی کامیابی کے پیچھے ان کے رفقا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ 1857 کے بعد اس انقلاب کے تجزیے کا مشکل کام تھا۔ سر سید نے برطانوی مہارانی اور پارلیمنٹ کو اپنی کتاب اور خطوط سے یہ باور کرانے میں کامیابی حاصل کی کہ غدر کمزور طبقے کے مسلمانوں نے کیا، اور ہندوستان کے اشراف مسلمان نہ صرف یہ کہ کسی بغاوت سے علیحدہ رہے بلکہ وہ تو انگریزوں کے بہی خواہ اور طرفدار بھی ہیں۔ اس سے اشراف مسلمانوں کی گردن پر لٹکتی ہوئی تلواریں ضائع ہوئیں۔ سر سید کا یہ تجزیہ
वक्ती तौर पर सूदमंद साबित हुआ और हिंदुस्तानी अशराफ मुसलमानों के घर आंगन अंग्रेजी फल फूल और बरकतों से मनव्वर हो गए। हिंदुस्तानी मुसलमानों के आला तबके में जदीद तालीम के लिए जो जज्बा पैदा हुआ उसने बिरादरान वतन से आगे या मुसावी मकाम तक उन्हें बढ़ाया। तकसीम मुल्क तक नौकरियों में मुसलमानों की बड़ी तादाद सर सैयद इसी हिकमत अमली का नतीजा था। अगर सर सैयद ने मजहबी रिवायात और महदूद मुआशरत के भंवर में फंसे हुए मुसलमानों को मगरबी तालीम के चांद सितारे नहीं दिखाए होते और अलीगढ़ कॉलेज का उन्हें आसमान नहीं फराहम किया होता तो हिंदुस्तानी मुसलमानों में जदीद तालीम का तनासुब शायद सिफर के आसपास होता। सर सैयद उस जमाने के समाजी और मजहबी मसलों पर भी अपनी राय रखते थे। 1857 से ही हिंदुस्तान में ये सिलसिला चल पड़ा था कि अंग्रेजों को कैसे मुल्क से बाहर किया जाए। सर सैयद अंग्रेजों को हमेशा के लिए इस मुल्क में रखने के तरफदार नहीं थे। अपने एक खत में वो लिखते हैं कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि हम हिंदुस्तानी अपने मुल्क का खुद कानून भी बनाएंगे। लेकिन फौरी तौर पर यह उनकी हिकमत अमली थी कि अंग्रेज जैसी तरक्की याफ्ता कौम से मुकाबला करने से बेहतर इश्तराक का पैमाना बढ़ाना और दुनियावी फयूज़ो बरकत समेटना ज्यादा मुनासिब है। इसीलिए जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में आया तो सर सैयद ने कांग्रेस के बुनियाद गुजारों की पैहम गुजारिशात के बावजूद दस्ते ताउन बढ़ाने से इनकार किया। गोखले और बदरुद्दीन तैयब जी के नाम सर सैयद के जो खतूत हैं उनसे उनके सियासी शऊर का पता चलता है। सर सैयद की मौत तक कांग्रेस कोई अवामी या कुल हिंद तंजीम नहीं बन सकी थी और न ही हिंदुस्तानी सियासत का वो मोड़ आ चुका था जब कांग्रेस पूरे मुल्क की तर्जुमान हो जाए। सर सैयद के एतराजात उस वक्त तक सही थे और वह तंजीम हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुस्तकबिल का जामिन नहीं बन सकती थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने सर सैयद के उस फैसले को उस वक्त के एतबार से 100% दुरुस्त करार दिया है। ये अंदाजा करने की बात है कि अगर सर सैयद 1920 के बाद कांग्रेस के अवामी मोर्चे को देखते तो शायद सरगर्म इश्तराक के लिए खुद से दौड़ पड़ते। सर सैयद के मजहबी तसव्वुरात पर भी अक्सर गुफ्तगू होती रहती है। अपने जमाने में उन्हें गुमराह कुन तस्लीम किया गया। उनकी तफसीर पर उलमा ने अच्छे खासे एतराज़ात किए। हिंदुस्तानी मुआशरे को मजहब का एक असरी तसव्वुर कबूल करने में दुश्वारी थी। सर सैयद अक्ल के हवाले से अकीदत की बज़माराइयों को तौलना चाहते थे मगर ये काम आसान नहीं था। सर सैयद की दलीलें मजहब के मामले में उन लोगों के लिए भी जूद हज़्म नहीं थीं जिन्हें सर सैयद का रफीक या हमनवा माना जाता था। डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नोमानी और अकबर इलाहाबादी रिवायत परस्त नहीं थे लेकिन सर सैयद के तसव्वुर के नुक्ताची जरूर थे। उलमाए कराम की एक बहुत बड़ी जमात थी जो उन्हें फसादी मुल्ला कहती थी लेकिन यह सर सैयद का जिगर था जिसने तमाम हमलों को झेलते हुए अपनी अक्ल और नुक्ते नज़र पर एतबार जारी रखा। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हिंदुस्तानी मुसलमानों की बेदारी नौ में सर सैयद की शख्सियत रहनुमा नहीं बनती। सर सैयद के ज़माने में हुकूमत की ज़बान फ़ारसी थी और अवामी ज़बान के तौर पर हजरात कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। सफदर साहब पेपर पेश कर रहे थे, मेरे ख्याल में भी जल्द ही वो फिर वापस उन्हें आना चाहिए।
صدر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے. آپ کا مائک صفدر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے. آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے. مائک کو کھول دیں. آواز نہیں آ رہی. اس بات میں ہمیں یہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی 19ویں صدی اردو نثر کا عہد زرنی ہے. ہمیں یہ طے میرمن ان میں سے کسی ایک کو چننا تھا. بہت غور و فکر کے بعد میرمن کی اولیت غالب کی عبقریت کے باوجود اس عہد کے مرکزی اور سب سے مؤثر کردار کے طور پر سر سید کو ہی منتخب اس زبان کے مشتملات بدلنے کی کوشش کی، بلکہ مختلف اصناف اور شعبوں کے ماہرین کی ایسی تربیت کی جن سے اردو زبان ایک انقلاب آفریں دور میں پہنچ گئی. سر سید حالی، محمد حسین آزاد، نذیر احمد شبلی، سرشار ذکاء اللہ جیسے اصحاب کی ادبی خدمات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ سر سید کے اس طرف ایک دوسری اردو تھی اور سر سید کے اس طرف ایک دوسری زبان ہے. پہلے کی اردو روایت کے جال میں شکست خوردہ صورت میں نظر آتی تھی. سر سید کے بعد کی اردو نئے معاشرے اور نئے تقاضوں کی بنیاد پر ایک زندہ جاوید ادبی سرمایہ ہے. شاعری سے نثر کی طرف مراجعت کا بھی پہلا سبق سر سید نے دیا تھا. یہ سوچ کر آج خوف آتا ہے کہ سر سید نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اردو زبان و ادب کے مقدر کو نئی شکل عطا کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو شاعری کے علاوہ آج ہمارے ہاتھ خالی ہوتے. سر سید نے اپنے سابقین سے جتنا بھی سیکھا، اپنے ہم عصروں کو اپنی تحریروں سے جس قدر بھی روشنی پہنچائی، مگر ان کا سب سے بڑا کام وہ ہے کہ انہوں نے سینکڑوں لکھنے والوں کو نئے نئے موضوعات اور قومی ضرورتوں کے تحت نئی تحریریں پیش کرنے کے لیے آمادہ کیا. سچائی یہ ہے کہ سر سید نے اپنے عہد کے نویسوں کی ادبی اور علمی تربیت کی. ان کے جو رفقا دن رات ان کے ساتھ تھے ان پر تو براہ راست ان کے اثرات ہو سکتے ہیں، مگر سر سید کے بالواسطہ اثرات بہت دور تک نظر آتے ہیں. آخر کوئی تو بات ہوگی کہ ابتدائی زمانے کے ابوالکلام آزاد کو سر سید کا سبق یاد رہتا ہے اور قومی بیداری کے اسی تصور سے وہ میدان عمل میں کودتے ہیں. کہنا چاہیے کہ سر سید کے عہد یا نثر نویسوں کی شناخت کے مرحلے میں ابوالکلام آزاد اور بعد کے زمانے میں سید حامد تک یہ روایت مستحکم دکھائی دیتی ہے. عہد سر سید کو پہچاننے میں خانوادہ شبلی کہ سب سے نمایاں فرزند سید سلیمان ندوی کے کاموں کو بھی بغور دیکھنا چاہیے کہ سر سید کے عہد میں ہندوستانی مسلمانوں کا جو دماغ تیار ہوا تھا اس کے بہترین ترجمان سید سلیمان ندوی بھی ہیں. سر سید کے عہد کے نثر نگاروں کی جب بھی بات ہوگی تو سر سید کے رفقا اور اردو نثر کے عناصر خمسہ پر مرتکز ہونا لازمی ہے. محمد حسین آزاد، نذیر احمد حالی اور شبلی نے اردو کو اپنی لازوال تحریروں سے جس انداز میں مالا مال کیا اس کے تاریخی اثرات ہمارے زمانے میں ہیں. ان تمام کی کوششوں سے اردو نثر نئے عہد میں داخل ہوئی اور اپنے علمی کاروبار کو معیار اور مقدار عطا کر کے ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ زبان دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں لازمی طور پر شامل ہے. یہ صرف نثر نگار نہیں بلکہ انہوں نے اردو میں موجودہ معمولی نثری سرمایہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اس زبان کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں ہم اسے آج دیکھتے ہیں. یہ سب ادبی نثر کے ساتھ ساتھ نئے افکار و نظریات اور بہت حد تک اور بہت سارے علمی کاموں کی ترغیب پیدا کر رہے تھے. یہ صرف ادیب نہیں تھے. سر سید نے ایک ایسی ماحول سازی کی تھی
جس کے زیر اثر اس وقت کا ہر شخص عالمی سطح پر نئے خیالات اور زندگی کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے کوشاں تھا۔ ادبی کتاب لکھیں یا کوئی دوسرا موضوع منتخب کریں، سب کے دماغ میں افکار کی نئی شاہراہ دکھائی دے رہی تھی۔ تعلیم، سیاست، صحافت، ترجمہ نویسی کے ساتھ ساتھ آزادانہ طور پر تصنیف و تالیف کے کام کو انجام دینے کا ایک عجیب و غریب انداز اس عہد کے ہر لکھنے والے میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے اس عہد کے نثرنگاروں کو صرف ادبی حوالے سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ کہیں سیاست پر گفتگو ہے تو کہیں تعلیم، کہیں تنقیدی حوالے ہیں تو کہیں سوانح نگاری۔ اس عہد کے اختلافی مسائل بھی اس وجہ سے بحث کا حصہ بنتے ہیں کیونکہ وہ دور سیدھی لکیر کھینچنے سے عبارت نہیں ہے۔ ٹیڑھے میڑھے راستوں سے ہمارے مفکرین نئی راہیں تلاش کرتے ہوئے اپنی تصنیفات یادگار چھوڑتے ہیں۔ ان کے بیچ آپس میں بھی کم اختلافات نہ تھے، دوسروں سے تو تھے ہی، مگر بڑے کام کرنے والوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ سر سید کے عہد کا یہ عجیب و غریب کارنامہ ہے کہ ہر شخص سر سید کے خواب اور تمناؤں کے ارد گرد اپنی زندگی وقف کر چکا ہے۔ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سر سید کے گلدان کا خاصہ ہے۔ اتنے مختلف رنگوں کو ایک جگہ سمیٹ کر سب کی انفرادی شان کو باقی رکھتے ہوئے ان سے اجتماعی زندگی کا بڑے سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے، یہ بات صرف سر سید ہی سمجھ سکتے تھے، اور انہوں نے مٹھی بھر ادیبوں اور شاعروں کو جمع کر کے انہیں قومی زندگی کا ایسا نبض خواں بنا دیا جس سے ہماری دنیا ہی بدل گئی۔ سر سید اور ان کے عہد کے ناموران کے تعلق سے غور و فکر حقیقت میں ہندوستانی مسلمانوں کی نئی بیداری کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ اسے حسن اتفاق کہنا چاہیے کہ اس مرحلے میں اردو زبان و ادب ایک بنیادی وسیلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سر سید علمی اعتبار سے اپنے رفقا کی خدمات کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ تاریخ، تہذیب، مقالہ نویسی، صحافت اور خطبہ نگاری کے شعبے میں سر سید نے خود بھی بڑی تعداد میں تحریر و تصنیف کا کام انجام دیا۔ اسماعیل پانی پتی نے سر سید کے لیکچروں کا مجموعہ تیار کیا تو اس کے دفاتر تیار ہو گئے۔ سر سید کی تحریروں میں انگریزی لفظوں کی بہتات اور بعض الفاظ کی تکرار آج ہمارے ذہنوں پر بوجھ ہیں، لیکن ہر ابتدائی کام کرنے والے کے ہاں یہ بے احتیاطی لازم ہے۔ اس کی وجہ سے سر سید کی تصنیفی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ بے شک مسلمانوں کی تعلیم کے سب سے فعال، متحرک، باحوصلہ اور پرعزم شخصیت اور مصلح قوم سر سید احمد خان کو ہندوستانی نشأت الثانیہ کی قیادت کا فخر حاصل ہے۔ آج کے تعلیمی مفکرین اور خاص طور سے مسلمانوں کے تعلیمی معاملات کے فروغ میں منہمک افراد سے سر سید کے ان افکار کے اثرات کے بارے میں پوچھئے تو ایک ملی جلی ذہنی کیفیت میں مبتلا دکھائی دیں گے۔ کیا یہ سنجیدہ غور و فکر کا موضوع نہیں کہ مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے قیام 1875 سے اب 150 سال ہونے کو آئے؟ سر سید اور ان کی اور بعد میں ان کے جیسے لوگوں کی پرداخت میں تیار ہوئی 20 نسلوں نے اپنی جانیں کھپا دیں، لیکن مسلمانوں میں تعلیم سے مایوسی اور پس صورتحال اب بھی قائم ہے۔ سید حامد نے اپنے ایک مضمون میں خواتین اور پیشور برادریوں کی تعلیمی ضرورتوں کو نہیں سمجھ پانے کی سر سید کی حدود کا ذکر کیا تھا اور اس موضوع پر نئے سرے سے غور و فکر کے لیے ماہرین تعلیم کی توجہ مبذول کی تھی۔ آج حالت یہ ہے کہ خواتین اور پیشوروں کی حقیقی تعداد کل مسلم آبادی کی 70 سے 80% ہے۔ اب اگر آپ نے اپنی 80% آبادی کو تعلیمی مہم سے باہر رکھا تو اس کا فطری نتیجہ معلوم ہے۔ اس کے اثرات پوری قوم پر کی ترقی پر پڑیں گے۔ سر سید کے گزرنے کے بعد پوری 125
पूरे 125 बरस हो गए, लेकिन मुस्लिम मुआशरे को मरकज में रखकर कोई ऐसी तालीमी पॉलिसी सामने नहीं आ सकी जिसके सबब यह 80% आबादी पहली सफ में खड़ी होकर जिंदगी का सबसे मजबूत फल अपने हाथों से तोड़ सके। जब तक ऐसा दिन नहीं आएगा, मुस्लिम खवातीन और कामगार अफराद सर सैयद के 1000 कारनामों के बावजूद उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी याद करेंगे। कभी कभी महसूस होता है कि सर सैयद थोड़े ज्यादा ही तख़य्युल पसंद थे, जिसके बाइस बाज़ औक़ात हकीकत से भटकने में उन्हें देर नहीं लगती थी। हर बड़ा काम करने वाला संगीन तौर पर तख़य्युल पसंद तो होता ही है, लेकिन अपने ख्वाबों का शैदाई हो जाने का खतरा सर सैयद ने खुद मोल लिया था। उन्होंने नुमाइंदा मुस्लिम समाज की एक तस्वीर बना रखी थी। जाहिर है वह उनके समाज और माहौल के मफाद को पूरा करने वाली भी रही होगी। उस मखसूस आबादी या समाज की तहजीब व तरतीब का उन्होंने बीड़ा उठा लिया था। इससे इधर या उधर कितनी दुनिया कहाँ छूट गई और उन छूटने वालों का कितना बना बिगड़ा, सर सैयद इससे कुछ ज्यादा सरोकार नहीं रख सके। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से ताउन करने की उन्हें कोई जरूरत समझ में नहीं आई। सर सैयद के जरिए बनाई गई नुमाइंदा मुस्लिम समाज की तस्वीर से अलग उनके रफीक डिप्टी नजीर अहमद जब अपने पहले नावल मिरतुल उरूस में मुस्लिम खवातीन की बदहाली का नक्शा खींचते हैं तो सर सैयद को ये फूटी आंख नहीं भाता, क्योंकि यह भी सर सैयद के मुस्लिम समाज के बनाए गए चौखटे से बाहर था। वो तो सिर्फ अशराफ मुसलमानों और उनमें सिर्फ मर्दों को मजीद तालीम याफ्ता और मुहज्जब बनाकर अंग्रेजों की ऊंची मुलाजमतों के सबसे बड़े साझीदार बनने के निशाने तक खुद को महदूद कर चुके थे। उनकी तालीमी फिक्र के साथ हकीकी अलमिया यही है कि असल और ज़रूरतमंद हिंदुस्तानी अवाम तो उनके चौखटे से बहुत हद तक बाहर ही रह गए। अलीगढ़ तहरीक के असरात इस कदर दायमी हुए, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्हीं रफ़क़ा के दरमियान ऐसे अफराद पैदा हुए जो सर सैयद से इख्तलाफ कर सकते थे और बदलते हुए अहद के तकाज़ों को समझते हुए सर सैयद की खामियों या कमियों का इलाज भी ढूंढ सकते थे। शिबली हल्क़े सर सैयद के फर्जंदान में उनसे इख्तलाफ करके हकीकत में सर सैयद के बाकी मादा कामों को करने का ही इरादा रखते थे। शेख अब्दुल्ला और ख्वाजा गुलामुस्सक़लैन नकवी ने सर सैयद की वफ़ात के फौरन बाद अलीगढ़ में ही लड़कियों का मदरसा कायम करके हकीकत में सर सैयद से इख्तलाफ का कोई बिगुल नहीं फूंका था, बल्कि वो अलीगढ़ तहरीक के अधूरे कामों को अंजाम तक पहुंचा रहे थे। नदवतुल उलमा और दारुल मुसन्निफीन भी ऐसे ही इदारे थे जो हकीकत में अलीगढ़ तहरीक के बुनियादी मकासिद यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीम से वजूद में आए थे, और जो काम अलीगढ़ कॉलेज में उस वक्त तक शुरू नहीं हो सका था उसे वक्त रहते लखनऊ और आजमगढ़ में शुरू कर दिया गया था। आज अगर हमें सर सैयद अपने मकासिद में कामयाब नजर आते हैं तो उनके मजमूई कामों की जिन कमजोरियों की इस्लाह उनके रफ़क़ा ने की, उन्हें भी हम इस एहतिसाब का हिस्सा मानते हैं। सर सैयद ने जरूर हिंदुस्तानी कौम की तश्कील नौ का एक ख्वाब देखा था जिसमें उन्होंने तालीम को नुस्खे कीमिया तस्वुर किया, लेकिन रफ्ता रफ्ता हुसूल मुलाजमत और फिर हुकूमत की पसंदीदा जबान में तालीम के वह खूगर हो गए। उनकी तंजीमी इस्तेदाद ने पूरे मुल्क की सतह पर नई तालीम के खाके को किस तरह जमीन पर उतारा जाए, इसके लिए कोई बुनियादी काम करने का उन्हें मौका नहीं मिला। मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी बिलाखिर अलीगढ़ कॉलेज की एक ज़ैली कमेटी के तौर पर बनकर रह गई। नई तालीम के खाके में मजहबी तालीम और सियासी फिक्र की हस्बे ज़रूरत शमूलियत के बाब में सर सैयद खामोश रहे। यह सर सैयद की वक्ती मसलहत थी, लेकिन वह इस दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। सर सैयद की वफात 1998 के अगले साल मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने तालीम निस्वां का एक आज़ाद शोबा कायम कर लिया और उसके सबसे बड़े हिमायती शेख अब्दुल्ला को उसके सेक्रेटरी का ओहदा सौंपा गया। उसी साल कॉन्फ्रेंस ने यह फैसला भी किया कि हर सूबा की राजधानी में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जाएगा। फिर अगले साल
1900 میں کانفرنس نے یہ انقلابی فیصلہ کیا کہ مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک ایسا آسان نصاب تعلیم تیار کیا جائے جس میں مذہبی تعلیم کے علاوہ حساب، تواریخ، جغرافیہ اور اخلاقیات کی تعلیم بھی شامل ہو۔ سر سید نسلی تعصب اور قدامت پرستی کے دباؤ کی وجہ سے اپنی تعلیمی فکر میں جن امور کو شامل کرنے میں غیر واضح تھے، تذبذب، تنگ دلی، رجعت پرستی یا کسی جھجک میں پڑے رہے، ان کے بعد آنے والوں اور علی گڑھ یا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اراکین نے ان سے زیادہ مستقبل شناس، کھلا اور حقیقت پسند رویہ اپنایا۔ آج یہ سوچ کر خوف آتا ہے کہ اگر مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے سر سید سے بالکل الگ یا بعض معنوں میں مخالف راستہ تلاش کرنے کی ہمت نہ دکھائی ہوتی تو آج ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشرتی صورتحال کیسی ہوتی۔ شکریہ۔ صفدر بھائی، بہت ہی زبردست پرچہ، اور 1 منٹ دیں میں ذرا اس کو ٹھیک کروں کہ صاحب۔ جی ہاں جناب، تو چلیے یہ کیونکہ آج یہ جو پروگرام ہے ہمارا یہ ریکارڈڈ ہے اور لائیو ہم نے نہیں دیا، اور یوٹیوب پہ اسے سیو کیا گیا ہے۔ اس کی ریکارڈنگ ہم کل یا 2-1 دن میں اس کو یوٹیوب پر کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی شیئر کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ دوستوں نے اس بامقصد پیپر کو بہت پسند کیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اور ایک بار پھر تمام علی دوستوں کو اور تمام رفقا کو یوم سر سید مبارک ہو، اور بہت بہت شکریہ صفدر امام قادری صاحب۔ چلتے چلتے کیا آپ کوئی اور اپنا کمنٹ اگر چاہیں کہ جس حوالے سے بات ہوئی ہے تعلیمی معاملے سے، تو ایک آخری کمنٹ کوئی ہمارے نوجوان جو تعلیم کے میں نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام آپ کا؟ آج پوری دنیا میں جو وبائی صورتحال ہے اور بڑی مشکلوں میں ہماری زندگی ہے، پوری دنیا میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ سر سید بھی اتفاق سے سر سید کے زمانے میں ان کی زندگی میں ایسا بڑا موقع آیا تھا، اور غدر کے وقت ہر طرح کی الجھنوں میں مسلم آبادی اور ہندوستانی قوم مبتلا تھی، مگر سر سید نے اس وبا میں، اس پریشانی میں قوم کو آگے کون سی پریشانیاں ہوں گی اور ان کے لیے کون سی تیاری کی جائے، اس کے لیے خاکہ بنایا اور اس پر وہ کام کرنے لگے۔ غدر کے بعد سر سید کے کام میں ایک ارتکاز پیدا ہوتا ہے اور سر سید نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ میرا یہ پیغام ہوگا کہ سر سید کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ابھی وبائی صورتحال یا مشکل دنوں میں ہم جو ہیں تو اپنی انرجی کو بچا کر رکھیں، اور جب حالات نارمل ہوں تو ہم اور رفتار سے اور مستعدی سے اور زیادہ لگن سے اپنے کاموں کو کریں، اور جو وقت ضائع ہوا ہے یا جو وقت نکل گیا ہے اس کا ہم اس طرح سے تدارک کر سکیں گے۔ سر سید کے زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ سر سید کو یاد کرتے ہوئے مجھے سر سید کے جو یہ انرجی لیول ہے، جو کام کرنے کا اور لگن جو سر سید میں ہے، کام کرنے کا جو انداز ہے، وہ ہمیں سر سید کو یہ ان کی یونیورسٹی کے 100 برس مکمل ہونے پر اور ان کی وفات کے 125 برس مکمل ہونے پہ اور ان کی پیدائش کے 200 برس سے زیادہ گزر جانے کے بعد ہمیں اور بھی یہ بات یاد آتی ہے، کاش ہماری قوم کا ہر فرد سر سید کے اس کام کرنے کے انداز کو سیکھ پاتا اور اس پر عمل کرتا۔ شکریہ جاوید دانش صاحب، یہ آپ نے خاص موقع دیا اور سر سید کو کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا یہ مجھے موقع ملا، اس کے لیے شکریہ۔ یہ ہم سبوں کی بڑی خوش بختی ہے کہ یہ جو نیا سیگمنٹ ہم نے
آوارگی ود دانش نے شروع کیا ہے کہ لیکچر سیریز فار سیکرز، مشاہیر کی کہانی، صفدر امام قادری کی زبانی. دوستوں بہت جلد یہ 15 روزہ پروگرام ہے اور بہت جلد ہم دوسرے کسی مشاہیر کی بات لے کر صفدر امام قادری صاحب کے وسیلے سے حاضر ہوں گے. تو آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. خوش باش. شکریہ.